اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ خداوند متعالی صاحب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت مسلم ابن عقیل عنوان ہے کہ یہ کیسی شخصیت تھے، ایک عظیم مرد مجاہد اور ایک ہاشمی جوانوں میں سے بہترین قوت و طاقت رکھنے والے اور ایمانی جذبہ رکھنے والی شخصیت تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 10 خصوصیات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دامادی کا شرف حاصل ہے حضرت مسلم ابن عقیل کو۔ نیک لوگوں سے رشتہ کرنا اگر نیت رشد و کمال کے راستے پر چلنے کی ہو، اگر نیت یہ ہو کہ کمال کے راستے پر چلیں گے اس رشتہ کے ذریعے، تو یہ ایک الہی توفیق ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دختر حضرت رقیہ سے عقد فرمایا، جو کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے چچا کی دختر تھی، چچا کی بیٹی تھی، اور اس طرح امام علی علیہ السلام کے داماد ہونے کا شرف پایا۔ یہ مبارک رشتہ حضرت مسلم ابن عقیل کو خاندان وحی کے علمی و معنوی ماحول میں مزید داخل کر گیا، جس سے ان کے اور ان کی نسل کے لیے تربیت کا بہترین میدان فراہم ہوا۔ اسی وجہ سے ان کے فرزندان امام علی علیہ السلام کی تربیت میں پروان چڑھے اور عاشورائی کاروان کی خالص خدمت گزار بنے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عاشورائی نسل کی تربیت کی۔ قرآن کریم عباد الرحمن کی ایک خصوصیت بیان فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ عباد الرحمن کون ہیں؟ اللہ کے بندے، جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ اگرچہ حضرت مسلم ابن عقیل کے بچوں کے نام اور تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر معتبر روایات ان کی درست تربیت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان کے فرزندان خدا کی محبت اور راہ شہادت کے طالب تربیت یافتہ تھے۔ طفلان مسلم کا واقعہ جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اعمالی میں نقل کیا ہے، اسی پاکیزہ تربیت کا روشن نمونہ ہے۔ تیسری خصوصیت حضرت مسلم ابن عقیل کی، فاتح سردار تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل ہمیں یہ درس بھی دیتے ہیں کہ اسلام کے دشمنوں سے مخلصانہ جہادی جذبے کے ساتھ میدان میں اترنا ضروری ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ
ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی فتوحات بھی ہیں۔ فتح افریقہ میں حضرت مسلم کی شرکت 21 ہجری میں افریقہ کی فتوحات میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جہاں وہ اپنے چچا جعفر اور علی امیر المومنین کے ہمراہ شہر بہنسا، یعنی بہنسا شہر کا نام ہے، اس کی فتح میں شریک تھے۔ یہ وہ شہر تھا کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی رہائش گاہ کے طور پر لوگ پہچانا کرتے تھے۔ مورخین کی متعدد کتب میں حضرت مسلم ابن عقیل کا ذکر ان کی جنگی فتوحات میں کئی بار ہوا ہے۔ دوسری جنگ، جنگ صفین ہے، حضرت مسلم کی سیرت کا ایک اور درخشاں پہلو جنگ صفین میں ان کی شرکت ہے۔ امام علی علیہ السلام نے دائیں جانب کے لشکر کی قیادت حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سپرد فرمائی، اور دیگر جانبوں پر بھی برجستہ اصحاب مقرر کیے، عظیم اصحاب اور معتبر اصحاب مقرر کیے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی بہادریاں اس جنگ کی تفصیلات میں واضح طور پر لکھی گئی ہیں۔ آج ہمارے شہیدان اسلام انہی سرفروشوں کی راہ پر گامزن ہو کر نعرہ لگاتے ہیں۔ چوتھا نمبر، پیام رسان امین۔ امین پیغام پہنچانے والی شخصیت کے طور پر حضرت مسلم ابن عقیل کی پہچان ہے۔ الہی پیغام کو سچ کے مشتاقوں تک پہنچانا ایک نہایت اور اہم اور سنگین ذمہ داری ہے جو خاص صلاحیتوں کا متقاضی ہے۔ قرآن کریم خالص الہی پیغام رسانوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی مبلغین پیغام الہی، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبہ۔ الہی پیغام رسان وہ ہیں جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں رکھتے، اور اللہ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ کوفہ کے لوگوں کی جانب سے کثرت سے بھیجے گئے خطوط اور نمائندوں نے امام حسین علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حالات کی تصدیق کے لیے کسی کو روانہ کریں۔ اس مقصد کے لیے امام علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو منتخب فرمایا۔ یہ وفادار ساتھی اور میدان فضیلت و شجاعت کا پہلوان ماہ رمضان کے وسط میں حضرت سید الشہداء کے حکم سے مکہ سے اپنی تاریخی روانگی کے آغاز کرتے ہیں۔ محدث قمی اس بارے میں لکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط کا جواب تحریر فرمایا اور مسلم ابن عقیل کو حکم دیا کہ کوفہ کا سفر کریں اور یہ خط وہاں پہنچائیں۔ جناب مسلم نے امام کے حکم کے مطابق تیاری کی اور مکہ سے روانہ ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ ماہ رمضان کے وسط میں مکہ سے روانہ ہوئے اور 5 شوال کو کوفہ پہنچے۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام اپنے امام کے فرمان کی تعمیل میں ایمان، اخلاق اور سالار شہیدوں کے سالار کا خط ساتھ لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط میں کوفہ کے مومن و مسلمان گروہ سے خطاب میں فرمایا۔ وہ خط کا متن کیا ہے؟ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے کوفہ کے مومن و مسلمان افراد کے نام ہے۔ بعد از حمد خدا متعال، ہانی اور سعید تمہارے خطوط لے کر میرے پاس آئے اور یہ دونوں تمہارے آخری قاصد تھے۔ میں نے تمہارے خطوط کا مضمون سمجھ لیا۔ تم سب نے یہی لکھا ہے کہ ہمارے پاس کوئی امام و پیشوا نہیں،
لہذا ہماری طرف آ جائیں، شاید اللہ تعالی ہمیں تمہارے ذریعے ہدایت فرمائے۔ اس لیے میں نے اپنے بھائی، چچا زاد اور اپنے مورد اعتماد، بہت بڑی بات ہے کہ امام علیہ السلام کسی کو کہیں کہ یہ میرے مورد اعتماد ہیں، کون؟ مسلم ابن عقیل کو تمہاری طرف بھیجا ہے، اگر وہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد مجھے اطلاع دے کہ تمہاری رائے وہی ہے جو تم نے خطوط میں ظاہر کی ہے اور تم میرا انتظار کر رہے ہو، تو میں جلدی تمہاری طرف روانہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ میری جان کی قسم، امامت اور قیادت صرف اسی شخص کے لیے سزاوار ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، اس کے مطابق حکومت کرے، عدل و انصاف قائم کرے، دین خدا کا طالب ہو اور خود کو اللہ کے سپرد کرے۔ والسلام۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ خط مسلم ابن عقیل کے حوالے فرمایا اور ان سے فرمایا، میں تمہیں کوفہ کی طرف بھیج رہا ہوں، اور یہ خطوط جو تم دیکھ رہے ہو کوفہ کے یہ خطوط ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہارے بارے میں وہ فیصلہ کرے گا جو اسے پسند ہے اور جس سے وہ راضی ہو۔ مجھے امید ہے کہ میں اور تم شہداء کے بلند مقام میں اکٹھے ہوں گے۔ واقعاً بہت بڑا اعزاز ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے حضرت مسلم ابن عقیل کو۔ اللہ کی رحمت و برکت کے سائے میں روانہ ہو جاؤ، کوفہ میں داخل ہو جاؤ، اور جب وہاں پہنچو تو شہر کے سب سے قابل اعتماد شخص کے گھر قیام کرنا، لوگوں کو میری پیروی کی دعوت دینا اور آل ابی سفیان کی اطاعت سے منع کرنا۔ اگر تم محسوس کرو کہ لوگ سب کے سب مجھ کو چاہتے ہیں اور بیعت میں یک دل و یک زبان ہیں، یعنی ان کا دل و زبان باہم ایک جیسا ہے، تو مجھے اطلاع دینا تاکہ میں تمہاری اطلاع کے مطابق عمل کروں گا انشاءاللہ۔ جناب مسلم نے اس عظیم ذمہ داری کے تحت مکہ کو چھوڑا، مدینہ آئے اور 2 افراد کو بطور رہنما ساتھ لیا۔ پہلے خفیہ طور پر مدینہ تشریف لے گئے، روضہ اقدس نبوی کی زیارت کی، مسجد نبی میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے اہل خاندان سے خفیہ طور پر وداع کیا اور رات کے وقت عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا عزم و ارادہ ان کے بلند مقصد کا آئینہ دار تھا۔ 5واں نمبر، قیام حسینی کے پیش قدم، پیش رو اور آگے چلنے والے، یعنی قیام امام حسین علیہ السلام میں سب سے پہلے نفر ہیں کہ جو آگے ہیں۔ حضرت مسلم کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے ایک سخت اور دشوار راستے کا انتخاب کیا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے پیش رو کی حیثیت سے ان لوگوں کی طرف روانہ ہوئے جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ وفاداری کی اچھی تاریخ نہیں رکھتے تھے، مگر ان کا عقیدہ تھا کہ رائے حق میں یاوروں کی قلت، یعنی ناصروں اور مددگاروں کی قلت اور تعداد کی کمی کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ خداوند متعال نے اپنے نبی کو ایک مختصر اور زندگی بخش پیغام میں فرمایا، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہہ دو میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے 2 یا اکیلے کھڑے ہو جاؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے مضبوط ارادے اور گہرے ایمان کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت اہلہ فإن الناس قد اجتمعوا علی مائدۃ شبعها قصیر وجوعها طویل۔ اے لوگو، راہ ہدایت پر چلتے ہوئے اہل حق کی قلت سے خوف نہ کھاؤ، بے شک لوگ اس دسترخوان پر جمع ہو گئے ہیں جس کا سیر ہونا تھوڑے وقت کے لیے ہے اور بھوکا رہنا بہت طویل مدت کے لیے۔ خداوند متعال قرآن میں ان حق طلب انسانوں کا ذکر کرتا ہے جو تنہا باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور پختہ ایمان کے ساتھ مشرکین کے باطل عقائد کو للکارا۔ انبیاء، اولیاء الہی،
اصلاحی رہنما اور مخلص قائدین ہمیشہ تنہا قیام کرتے رہے ہیں، مگر اپنے پختہ یقین اور گہرے عقائد کے ساتھ اپنے اعلیٰ اہداف تک پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام بھی تنہا اور قلیل مددگاروں کے ساتھ قیام پر آمادہ ہوئے۔ آپ کا ایمان تھا کہ اکثر لوگ، خصوصاً سیاسی اور سماجی جو ماہرین ہیں، راحت طلب اور دنیا پرست ہوتے ہیں، اور دین خدا ان کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان کے تعاون کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، الناس عبید الدنیا والدین لاعق علی السنتہم یحوطونہ ما ضرت معایشہم فاذا محصوا بالبلاء قلت دیانون۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کی نوک پر ہے۔ وہ دین کے گرد اس وقت تک جمع رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت درست رہے، لیکن جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو حقیقی دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ چھٹی خصوصیت، میدان شکن سردار، میدان شکن کمانڈر۔ قرآنی تعلیمات میں صالح انسانوں اور انبیاء الہی کا خط شکن ہونا نمایاں حیثیت رکھتا ہے، یعنی میدان شکن ہونا یہ نمایاں خصوصیت ہے نیک انسانوں کی اور انبیاء الہی کی۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے، فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلکم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائکہ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ قوم نوح کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو تم ہی کی طرح کا انسان ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم پر بزرگی حاصل کرے۔ اگر خدا کو کچھ فرمانا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، ہم نے اپنے باپ دادا میں ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ انقلابی اور خط شکن اور میدان شکن افراد کو رد کر دیں، بلکہ مختلف الزام لگا کر انہیں معاشرے سے نکالنے کی کوشش کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، ان هو الا رجل بہ جنہ، یہ شخص تو بس ایک دیوانہ ہے جس پر جنون کا غلبہ ہے۔ پیغمبر اکرم کے بارے میں لوگ جو کہا کرتے تھے۔ حق و باطل کے معرکے میں صف اول میں کھڑے ہونا دل کشادہ اور صبر عظیم کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ روحانی اذیتیں اور نفسیاتی حملے جسمانی زخموں سے زیادہ دشوار ہوتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب آپ نے بنی امیہ کی باطل صفوں کو تن تنہا شکست دی تو آپ پر جنون، نادانی، نفاق اور فرقہ پرستی کے الزام لگائے گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے ان پر درود بھیجا اور اشک بار آنکھوں سے فرمایا، رحم اللہ مسلما فلقد صار الی روح اللہ وریحانہ وسیئتہ ورضوانہ اما انہ قد قضا ما علیہ وبقی ما علینا۔ خدا مسلم پر رحم فرمائے، وہ خدا کی رحمت، اس کی خوشبوؤں اور اس کی تحیت اور اس کی رضا کی طرف روانہ ہو گئے۔ کمال ہے، وَلَقَدْ صَارَ إِلَىٰ رَوْحِ اللَّهِ وَرَيْحَانِهِ وَتَحِيَّتِهِ وَرَضْوَانِهِ امام کے کلمات ہیں، بے شک انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور ہمارا فرض ابھی باقی ہے۔ ساتویں خصوصیت، سختیوں میں سبقت۔ خداوند متعال نے دین کی راہ میں ہجرت اور نصرت کرنے والوں میں سے پیش گام اور آگے بڑھنے والے افراد پر اپنی رضا کا اظہار فرمایا ہے اور ان کی ہمیشگی کامیابی کی بشارت دی ہے۔ ایسے مقابلے کے فاتحین کو شایان شان خراج تحسین بھی
پیش کیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ خدا ان مہاجرین و انصار سے جو سبقت لے گئے اور ان سے نیکی کے ساتھ پیروی کرنے والوں سے راضی ہوا، اور وہ بھی خدا سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ قرآنی بصیرت کے مطابق وہ افراد جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اشتیاق کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ سختی اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں اور ہجرت و جہاد اور شہادت میں سبقت لیتے ہیں، وہی خدا کے نزدیک اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل جو کاروان امام حسین علیہ السلام کے سفیر اور سبقت کرنے والے اور آگے چلنے والے تھے، انہوں نے راہ خدا کی سختیوں اور مشقتوں کو کھلے دل سے قبول کیا اور ان مشکلات میں عاشورائیوں سے بھی سبقت لی۔ میدان عاشورہ میں، میدان کربلا میں شہید ہونے والوں سے بھی سبقت کرنے والے حضرت مسلم ابن عقیل ہیں۔ آپ جب امام علیہ السلام سے جدا ہوئے تو آپ پر سختیاں اور مصیبتیں نازل ہوئیں، کئی راستے متعدد بار طے کیے، بھوک پیاس اور حیرانی کا سامنا، پریشانی کا سامنا، رہنما پیاس سے جان سے گئے اور آپ بڑی زحمت کے ساتھ مضیق نامی مقام تک پہنچے۔ آپ نے 15 رمضان سے 5 شوال تک شدید مشقتیں برداشت کی، یہاں تک کہ 5 شوال کو مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پہنچے۔ اس کے بعد بھی 9 ذی الحجہ تک آپ نے سختیوں کے ساتھ 65 انتہائی بحرانی اور دشوار ترین دن گزارے، لیکن چونکہ آپ کی ہجرت اللہ کے راستے میں اور حجت خدا کے حکم پر تھی، اس لیے آپ نے حق کے راستے میں کبھی شک کو، تردید کو دل میں جگہ نہ دی۔ 8واں جو خصوصیت ہے وہ ہے عہد کی وفاداری۔ الہی افراد کی اہم ترین صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ خداوند متعال نے صالح انسانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی وفاداری کو سراہا ہے اور فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ وہ جو عہد کرتے وقت اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور تنگ دستی، سختی اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے اور یہی پرہیزگار ہیں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں ہم نے جب کسی سے عہد باندھا تو اسے نہیں توڑتے، چاہے وہ زہر ہو، جب پی لیا تو ساغر نہیں توڑتے۔ یہ ان کے کلام کا خلاصہ ہے کہ جب اگر زہر پینے کا بھی سوچ لیا ہے تو پیالہ توڑتے نہیں ہیں۔ خداوند متعال وفاداروں کو اپنے بہترین دوستوں میں شمار کرتا ہے اور صراحت سے اعلان فرماتا ہے بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ہاں، جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، یقیناً اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ابن زیاد کے لشکریوں نے حضرت مسلم کو طوع کے گھر میں محصور کیا تو آپ نے فولادی عزم کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور یہ رجز پڑا جو آپ کے ایمان و استقامت کا آئینہ دار تھا۔ هو الموت فاصنع ویک ما انت صانع فانت بکأس الموت لا شک جارع قصیر لامر اللہ جل جلالہ فحکم قضاء اللہ فی الخلق ذائع۔ یہ موت ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو،
بے شک تم بھی موت کا پیالہ پینے والے ہو، اللہ کے حکم پر صبر کرو کیونکہ اللہ کا فیصلہ تمام مخلوقات پر جاری ہے۔ پھر آپ نے دشمن کی طرف سے دی گئی امان کو بھی قبول نہ کیا اور اپنے مقدس پیمان کی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اقسمت لا اقتل الا حرا وان رأيت الموت شيئا نکرا اکرہ ان اخدع او اغرا کل امرئ یوم یلاقی شرا اضربکم ولا اخاف سرا ضرب غلام قط لم یفر۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ صرف آزادانہ اور جواں مردی کے ساتھ ہی قتل ہو جاؤں، چاہے موت مجھے ناپسندیدہ دکھائی دے۔ مجھے دھوکہ یا فریب سے بچنا پسند ہے، لیکن ہر انسان کو ایک دن مصیبت سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں تم سے لڑتا ہوں اور کسی نقصان سے نہیں ڈرتا، اس جوان کی طرح لڑتا ہوں جو کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا۔ گویا کہ ہمارے ہاں وعدہ توڑنے کا دستور نہیں ہے۔ خدا را ہماری صحبت کو فراموش نہ کرنا، اگر میرا سر بھی جائے تو عہد سے ہٹوں گا نہیں، تاکہ میرے بعد کہا جائے کہ اس نے وفا کو نبھایا۔ 9ویں خصوصیت جواں مردی اور دلیری ہے۔ خداوند متعال اصحاب کہف کو با ایمان جواں مرد قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ وہ نوجوان مرد تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی نمایاں ترین خصوصیات میں ایک یہی جواں مردی، فتوت، اخلاقی اور انسانی فضائل کی پاسداری اور ان کی بزرگواری تھی۔ اس خصلت کا روشن ترین جلوہ اس وقت سامنے آیا جب آپ نے ہانی کے گھر میں عبید اللہ ابن زیاد پر اچانک حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شریک بن عور نے جب پوچھا کہ آپ نے ابن زیاد کو کیوں چھوڑ دیا جبکہ آپ اسے بآسانی قتل کر سکتے تھے، تو مسلم نے جواب دیا، پہلی بات یہ ہے کہ ہانی کی زوجہ نے مجھ سے قسم لی تھی کہ ابن زیاد کو ان کے گھر میں قتل نہ کروں گا۔ دوسری چیز، ہم ایک ایسا خاندان ہیں جو مکر و فریب سے بیزار ہیں۔ ان اہل بیت نکرۃ الغدر، بلکہ یہ ہے ان اہل بیت نکرہ الغدر، ہم وہ خاندان ہیں جو خیانت کو ناپسند کرتا ہے۔ تیسری چیز، مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی۔ حضرت مسلم کہتے ہیں الایمان قید الفتق، ایمان غافلانہ حملہ کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، اس طرح کا قتل جواں مردی اور فتوت کے خلاف ہے اور یہ کمزور اور ناتوان اور عاجز لوگوں کا کام ہے۔ کمال ہے اتنی مشکل کے باوجود اتنی جواں مردی اور دلیری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شہید مطہری لکھتے ہیں آل علی نہ صرف اپنے مخالفین سے مقصد و ہدف میں مختلف تھے، بلکہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال ہونے والے ذرائع و وسائل میں بھی ان سے ممتاز تھے۔ وہ ہر وسیلوں کو مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ مثلا معاویہ جو دنیا کے سب سے ناجواں مردانہ عمل یعنی زہر دینے کا سہارا لیتا تھا، اس نے امام حسن، مالک اشتر، نخعی، سعد بن ابی وقاص، حتیٰ کہ اپنے بہترین دوست عبد الرحمن بن خالد کو جو اس کے بعد خلافت کا امیدوار تھا، ان سب کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ وہ کہتا تھا خدا کے لشکر میں زہر آلود شہد بھی شامل ہے۔ لیکن آل علی کبھی ان وسائل کا سہارا نہیں لیتے تھے کیونکہ ان کا ہدف فضیلت کو یعنی پھیلانا نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل نے بھی ابن زیاد کو ہانی کے گھر میں دھوکہ سے قتل نہ کیا اور کہا ان اہل بیت
نکرہ الغدر۔ جب مسلم کو معلوم ہوا کہ ابن زیاد نے ہانی کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے دارالعمارہ پر حملہ کیا اور ابن زیاد اور اس کے سپاہیوں کو مردانہ وار اور آمنے سامنے مقابلے کی دعوت دی۔ مسلم بن عقیل نے یہ انسانی روش پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہ السلام سے سیکھی تھی۔ ان بزرگ ہستیوں کی سیرت میں مکر و فریب کا کوئی گزر نہ تھا اور کبھی بھی انسانی مقاصد کے حصول کے لیے غیر انسانی اور پست وسائل سے کام نہیں لیتے تھے۔ امیر المومنین کا عامر ابن عبدالواد سے مبارزہ اور جنگ اس حقیقت کا روشن ثبوت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا ہور کے سپاہیوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک بھی اسی اخلاق علوی کا تسلسل ہے۔ 10ویں اور آخری صفت عشق شہادت۔ حضرت مسلم نے اس قرآنی پیغام کو بہترین شکل میں مجسم کیا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی اللہ کے راستے میں جنگ کرے پھر وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ شہادت اور راہ حق میں جان نثاری کو خدا کی طرف سے سب سے خوبصورت اور اعلیٰ ہدیہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ شہادت سب سے مقدس اور بافضیلت موت ہے۔ یہ کوئی عام یا اندھی موت نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ استاد مطہری فرماتے ہیں، شہادت اپنے پورے وجود کو ایک مقدس مقصد کی راہ میں شعوری طور پر قربان کرنا ہے۔ صدر المتعلہین کے بھی اس میں بیان ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں، ان افضل الموت القتل والذی نفسی بیدہ لأرف ضربۃ بالسیف اہون علی من میتۃ علی فراش۔ بہترین موت راہ خدا میں قتل ہونا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، خدا کی راہ میں تلوار کی 1000 ضربیں بستر پر موت سے بہتر ہے۔ شہادت طلبی اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں ایک راسخ کلچر ہے، ثقافت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کئی بار اپنی شہادت طلبی کا اعلان کر چکے تھے۔ جب آپ نے حضرت مسلم کو دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تو آپ نے فرمایا، انا ارجو ان اکون انت انا وانت فی درجۃ الشہداء، مجھے امید ہے کہ میں اور تم شہداء کی منزلت میں شامل ہوں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل رائے حق میں قربانی دینے کے عاشق تھے۔ انہوں نے ابن زیاد کی ظالم فوج کے مقابلے میں بے نظیر شجاعت و پائیداری کا مظاہرہ کیا اور بالآخر 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو یوم عرفہ کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ اہل مقاتل نے حضرت مسلم کی نسل سے شہید ہونے والے افراد کا ذکر کیا ہے جو سب کے سب واقعہ عاشورہ میں شریک ہو کر شہید ہوئے۔ فرزندان مسلم ہیں احمد ابن مسلم بن عقیل، عبداللہ ابن مسلم بن عقیل، محمد ابن مسلم ابن عقیل، ابراہیم بن مسلم بن عقیل، ابو عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبد الرحمن ابن مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل، ابو عبید اللہ بن مسلم بن عقیل۔ ان کے برادران بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، ابراہیم ابن عقیل، ابو سعید ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل۔ ان کے بھتیجے بھی ہیں، محمد ابن ابی سعید ابن عقیل، احمد ابن محمد ابن عقیل۔ یہ سب آل عقیل کے وہ شہداء ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مقدس تحریک کربلا میں جان قربان کی۔ حضرت مسلم کی شخصیت کی مزید خصوصیات میں حق طلبی، باطل سے بیزاری، دنیا کی زیب و زینت سے کنارہ کشی، امام حسین کا معتمد و امین ہونا، شجاعت، عبادت، صبر، صداقت، وسعت نظری، سیاسی بصیرت اور حسن تدبیر شامل ہیں۔ ان کی عظمت کے بارے میں لکھا گیا ہے، مسلم ابن عقیل
علم، تدبیر، نیک خصلتی، راست بازی اور شجاعت میں ممتاز شخصیت تھے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے راستے کے پہلے شہید تھے، اور ان کی عظمت و بزرگی ایسی ہے کہ الفاظ میں اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ یہی مسلم ماضی میں جنگ صفین میں بھی امام علی علیہ السلام کے ہمراہ امام حسین اور عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شجاعت و دلاوری کا بھرپور مظاہرہ کر چکے تھے، لیکن بہت مظلومانہ شہادت حضرت مسلم ابن عقیل کی کہ جب یکو تنہا رہ گئے اور مشکلات میں گھر گئے تو ان ظالموں نے کیا کیا، ان کو شہید کر کے ان کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کوفہ میں اور کوفہ کی گلیوں میں پھرانے لگے۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، یقیناً بہت سخت مرحلہ تھا حضرت مسلم کا کہ ان کو شہادت کے بعد بے دردی سے توہین کی گئی، لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلم آپ کو بہت تکلیف ہوئی، بہت اذیت دی گئی، لیکن آپ کو دیکھنے والی آپ کی بہنیں موجود نہ تھیں، آپ کی بیٹیاں وہاں موجود نہ تھیں۔ میں قربان جاؤں حسین ابن علی پر کہ جن کو ظالم بے دردی سے قتل کر رہے تھے، اور ان کی بہن 70 قدم کے فاصلے پہ زینب کبریٰ یہ آوازیں دے رہی تھی، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یا ابن سعد اتنظر و یقتل اخی ابو عبداللہ، اے عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی حسین بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔